السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ حضرت رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویراں ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسیم ساتھ رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اور اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین یعنی ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ اللہ کے حضور فرمانے لگے، یا اللہ مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے بہت سخت تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت اور بیماری سے شفا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمے کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیابی کے بعد انعامات الہی کی بارش۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی وفادار بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک راستہ بتایا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی، چونکہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر قائم رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 93 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمل اور اس کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔